الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین خاتم النبیین اما بعد۔ مسلم فقہ کی شرائط امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو فرع ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ کون سی چیزوں میں بیع سلم کرتے وقت کیا کیا شرائط ضروری ہے۔ یصح فی الحیوان کہ عقد سلم حیوان میں جانوروں میں بھی جائز ہے، جانوروں میں بھی جائز ہے۔ بکرا خریدنا ہے، بھینس خریدنا ہے، اونٹ خچر وغیرہ خریدنا ہے تو ایسے جانوروں کے اندر عقد سلم جائز ہے۔ اسی طریقے سے سابقہ زمانوں کے اندر غلام اور باندیوں کے خریدنے کا دور تھا تو کہہ رہے ہیں فیشترط فی الرقیق ذکر نوعہ کترکی ولونہ کابیض، کہ غلاموں کی خرید و فروخت میں بھی بیع سلم جائز ہے، البتہ اس کی نوعیت کو ذکر کرنا ضروری ہے، جیسے ترکی غلام، ایرانی غلام، حبشی غلام۔ اسی طریقے سے اس کے رنگت کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ سفید چاہیے یا کیسا چاہیے۔ وَيَصِفُ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أَوْ شُقْرَةٍ، اسی طریقے سے اس کی سفیدی گندمی مائل ہونی چاہیے، جسے سانولا رنگ کہتے ہیں، ویسی چاہیے، تو اس کا بھی ذکر اوصاف میں ہو۔ وذکورتہ وانوثتہ، مذکر اور مؤنث ہونے کا بھی ذکر ہو۔ وسنہ وقدہ طولا وقصرا، اسی طریقے سے اس کی عمر اور اس کی قد و قامت، لمبائی اور پست قد کے اعتبار سے یہ بھی ضروری ہے۔ وکلہ علی التقریب، اور یہ عمر ہے یا قد و قامت وغیرہ جو ہے یہ تقریباً یعنی قریب قریب حدود کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا، تحدیدی انداز میں اس کا شمار نہیں ہو۔ ولا یشترط ذکر الکحل والسمن ونحوہما فی الاصح، کہتے ہیں کہ سرمگی آنکھوں والا یا موٹا یا اس طریقے کے جو اوصاف ہیں، ان اوصاف کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے عقد سلم میں۔ وفی الابل والخیل والبغال والحمیر الذکورۃ والانوثۃ والسن واللون والنوع، اونٹ، گھوڑوں، خچروں اور گدھوں میں مذکر مؤنث عمر، رنگ اور نوع کا ذکر کرنا یہ شرط ہے۔ وفی الطیر النوع والصغر وکبر الجثۃ، پرندوں کے اندر نوعیت کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے اور جسم و جسمانیت، جسامت کے اعتبار سے چھوٹے یا بڑے ہونے چاہیے، اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ وفی اللحم لحم بقر او ضان او معز ذکر خصی رضی معلوف او ضدها من فخذ او کتف او جنب، گوشت کی بیع سلم اگر کرنا ہے تو گوشت کس معقول اللحم جانور کا چاہیے اس کا ذکر ضروری ہے، مینڈھے کا چاہیے، بکری کا چاہیے، مذکر جانور کا چاہیے، خصی کا چاہیے، رضی کا چاہیے، معلوف جو جانور جو معقول اللحم جانور مالک کے خرچ سے سال کے اکثر حصے میں زیادہ چارہ کھاتا ہے اس کا چاہیے، یا اس کے برخلاف جو اوصاف ہوں گے ان کا بھی تذکرہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ران کا گوشت چاہیے، شولجر کا چاہیے یا پہلو کا چاہیے، کہاں کا گوشت چاہیے تو اس کا بھی ذکر ہونا ضروری ہے۔ وَيُقْبَلُ عَظْمُهُ عَلَى الْعَادَةِ، کہتے ہیں کہ عادتاً گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی
بیع سلم کے اندر داخل ہوگی، صرف اور صرف گوشت۔ صرف گوشت چاہیے ہو تو اس کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ اونلی ون گوشت ہی چاہیے، اس میں کوئی ہڈی نہ ہو، تو پھر اس کا ویسا تذکرہ ضروری ہے تاکہ مسلم بائع اس نوعیت کی قیمت لگا سکے۔ وفي الثياب الجنس والطول والعرض والغلظ والدقة والصفاقة والرقة والنعومة والخشونة۔ کپڑوں کی بیع سلم کرنا ہے تو کپڑوں کی جنس، کاٹن کا کپڑا، ریشم کا کپڑا، سلک کا کپڑا، دوسرے الگ الگ نوعیت جنس کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ ضروری ہے۔ لمبائی، چوڑائی، اسی طریقے سے ان کا نرم ہونا یا گاڑھا ہونا، تو کھردرا ہونا، ملائم ہونا، ان تمام، باریک ہونا، موٹا ہونا، ان تمام کا تذکرہ ضروری ہے اوصاف کا۔ وَمُطْلَقُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْخَامِ، صرف مطلق کپڑا اگر کہا ہے تو خام کپڑے، جو کچا کپڑا ہوتا ہے جس میں صرف تانے بانے جوڑے جاتے ہیں، جو ہمارے یہاں پر جیسے مہاراشٹرا کے اندر مالیگاؤں اور بھیونڈی کے اندر تیار ہوتے ہیں خام مال، تو اس پر اسے محمول کیا جائے گا۔ وَيَجُوزُ فِي الْمَقْصُورِ، اسی طریقے سے دھوئے ہوئے کپڑوں کے اندر بھی بیع سلم جائز ہے، یعنی پرانے کپڑے جو دھوئے ہوئے عامتاً فٹ پاتھ پہ ممبئی میں آپ نے دیکھا ہوگا بیچتے ہیں لوگ، تو اس میں بھی بیع سلم جائز ہے۔ وَمَا صُبِغَ غَسْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ كَالْبُرُودِ، کہتے ہیں کہ وہ کپڑے کہ جن کا سوت بلنے سے پہلے رنگا گیا ہو، جن کا سوت بلنے سے پہلے رنگا گیا ہو، ان میں بھی بیع سلم جائز ہے۔ وَلَقِيَ صِحَّتُهُ فِي الْمَصْبُوغِ بَعْدَهُ، امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قریب قیاس یہ بات ہے کہ بننے کے بعد بھی جو کپڑے رنگے جاتے ہیں ان میں بھی بیع سلم جائز ہے، صحیح ہے۔ قلت الاصح منعه وبه قطع الجمہور واللہ اعلم، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنا فتویٰ یہ بتا رہے ہیں کہ بننے کے بعد جو کپڑے رنگے گئے ہیں ان میں بیع سلم منع ہے، جائز نہیں ہے، یہی جمہور کا بھی قطعی فیصلہ ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بننے کے بعد کپڑوں کو اگر رنگا جائے تو ایسی صورت میں بہت سی جگہ خالی رہ جاتی ہے، تو کپڑے کا جو ملائم پن ہے، کپڑے کی جو اصلی کیفیات ہے وہ اس میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ وفي التمر لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وعتقه وحداثته، کھجوریں بیع سلم کے اندر خریدنے ہیں تو کھجوروں کا رنگ، اس کی نوع، کہ اجوا چاہیے، برنی چاہیے، سقوی چاہیے، کون سی کھجوریں چاہیے، عنبر چاہیے، اس کا تذکرہ، پھر ان کے ملک کا تذکرہ، مدینے کی چاہیے، ایران کی چاہیے، کہاں کی چاہیے۔ وصغر الحبات، چھوٹا دانہ چاہیے، بڑا دانہ چاہیے کھجوروں کا، پرانی کھجوریں چاہیے، وحداثتہ یا نئی کھجوریں چاہیے، اس کا بھی تذکرہ ہونا ضروری ہے، فرق پڑتا ہے صفات کے اعتبار سے۔ والحنطۃ وسائر الحبوب کالتمر، کہتے ہیں کہ گیہوں ہے اور دوسرے قسم کے دانے ہیں تو ان کا معاملہ بھی کھجوروں کی طرح ہے۔ وفی العسل جبلیج او بلدیج صیفیج او خریفیج ابیض او اصفر، شہد میں بیع سلم کرنا ہے تو پہاڑوں کا شہد چاہیے یا آبادی میں جو شہد تیار ہوتا ہے وہ چاہیے، موسم صیف کا چاہیے شہد یا پتجھڑ کے موسم کا شہد چاہیے، سفید چاہیے یا زرد چاہیے، اس کا تذکرہ ضروری ہے۔ ولا یشترط العتق والحداثۃ، شہد میں نئے پرانے ہونے کی شرط یعنی صفات کا تذکرہ ضروری نہیں ہے، شرط ضروری نہیں۔ ولا یصح فی المطبوخ والمشوی، اسی طریقے سے آگ پر جو چیزیں پکائی جاتی ہے، بھونی جاتی ہے، تو ان پکائی ہوئی اور بھونی چیزوں میں بیع سلم صحیح نہیں ہے، پکائی اور بھونی،
اس لیے کہ جو چیزیں آگ پر پکائی جاتی ہے، بھونی جاتی ہے، جیسے تندور وغیرہ ہے، تندوری مرغ وغیرہ ہے، تندوری چکن وغیرہ ہے، تو بے سلم ان کی صحیح میں ان کے جو اوصاف بیان ہونا چاہیے کہ وہ مرغی کیسی پکنی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، تو اس کے سارے صفات اور سارے شرائط مکمل طور پر ذکر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آگ جب کسی چیز کو پکاتی ہے، تپاتی ہے، بھونتی ہے، تو ہر زاویے پر اس کی تاثیر بالکل یکساں انداز میں ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کی تاثیر میں کافی فرق رہتا ہے۔ جیسے روٹی آپ نے دیکھی ہوں گی کہ ہر روٹی آگ پر یکساں طور پر تپے پکے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی اوپر کی طرف زیادہ پکتی ہے، نیچے کی طرف کم، درمیان میں زیادہ پکتی ہے، اس طریقے سے الگ الگ طور پر آگ کی تاثیر رہتی ہے۔ اس لیے اس میں صفات کا جو انضباط ہے، صفات کا جو بیان ہے، وہ صحیح طور پر ہوتا نہیں ہے، اس لیے آگ پر بنی ہوئی، پکی ہوئی، تپی ہوئی، بھنی ہوئی چیزوں میں بے سلم صحیح نہیں ہے۔ ولا یضر تاثیر الشمس، کہتے ہیں کہ سورج نے اگر کسی چیز کو پکایا ہو تو اس میں کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے بے سلم کی وجہ سے۔ امام نووی رحمۃ اللہ، جیسے شہد وغیرہ ہے عمومی طور پر کہ سورج کی تپش کی وجہ سے مان لو کہ اس میں کچھ الگ تاثیر پیدا ہوئی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ وَلَا مَنْعُهُ فِي رُؤُوسِ الْحَيَوَانِ، جانوروں کے سروں کے اندر بے سلم منع ہے، جائز نہیں، اس لیے کہ سر یکساں طور پر جانوروں کے ہوتے نہیں۔ وَلَا يَصِحُ فِي مُخْتَلِفٍ، ایسی چیزیں کہ جن کی صفات میں کافی فرق رہتا ہے، اختلاف رہتا ہے، ان کی صفات کے اندر یعنی کوئی تائید نہیں کی جا سکتی، اس میں بے سلم صحیح نہیں۔ کبرمۃ معمولۃ، جیسے وہ ہانڈی جو عمومی طور پر جو ہے لوگوں میں رائج وغیرہ رہتی ہے، تو ان میں بھی بے سلم صحیح نہیں ہے۔ چمڑے کے اندر بے سلم صحیح نہیں۔ وَكُوزٍ وَطَسٍ وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ وَنَحْوِهَا، ان میں بھی بے سلم صحیح نہیں ہے۔ یہ سب برتنوں کے نام ہیں، جیسے چاندی کا جو یہ آتے ہیں نا گلاب دان، چاندی کا گلاب دان، اس میں بھی بے سلم صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے برتن پیتل کے، تانبے کے، تو الگ الگ سائز کے ہوتے ہیں، ان میں بے سلم صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہوتا ہے کہ ہمارے پر ڈنر سیٹ وغیرہ، تو اس میں بھی بے سلم نہیں چلے گی، اس لیے کہ تمام برتن یکساں انداز میں اس میں ہوتے نہیں ہیں، اور کمپنیوں کے اعتبار سے بھی برتنوں کے اندر کافی فرق پڑتا ہے۔ وَيَصِحُ فِي الْأَسْطَالِ الْمُرَبَّعَةِ وَفِي مَا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالِبٍ، کہتے ہیں کہ اسطال جمع ہے سطل کی، سطل وہی برتن جس میں کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، تو اگر وہ چوکور ہے، چوکور، تو اس میں بے سلم صحیح ہے، اس لیے کہ چوکور ہے تو اب وہ چاروں کونوں کے اعتبار سے برابر، اس کے اوصاف کو بیان کرنا آسان ہے۔ اسی طریقے سے قالب میں، ڈھانچے میں، کسی سانچے میں جو برتن بنائے جاتے ہیں، تو سانچہ اگر متعین ہے تو اس سانچے کو سامنے رکھ کر مشتری کہہ سکتا ہے کہ بھائی جیسے اینٹوں کا معاملہ گزرا کہ اینٹوں کا سانچہ جو معروف ہے، متعین ہے، وہ بتا کر مسلم علیہ سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس سانچے میں ڈھلے ہوئے برتن فلاں تاریخ کو چاہیے، اس کی قیمت بولو، میں بھی ادا کرتا ہوں، تو وہ جائز ہے۔ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فِي الْأَصَحِّ، برتنوں کے اندر عمدہ ہونا یا ردی ہونا، اس کی شرط لگانا جو ہے ضروری نہیں ہے۔ وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهُ عَلَى الْجَيِّدِ، مطلق برتن کہا تو عمدگی پر محمول ہوں۔ اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے اندر بھی بے سلم میں عمدہ چاہیے، ردی چاہیے، یہ شرط لگانا صحیح ضروری نہیں ہے۔ مطلق اگر کہا مجھے یہ چیز چاہیے تو ظاہر سی بات ہے
کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ اپنے لیے عمدہ چیز ہی خریدتا ہے، وہ کوئی خراب چیز خریدنے کے لیے اپنا قیمتی مال خرچ کرے، ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ وَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَاقِدَيْنِ الصِّفَاتِ، کہتے ہیں کہ عاقدین یعنی عقد سلم کے اندر جو مسلم اور مسلم الیہ ہے انہیں پورے صفات معلوم ہونا شرط ہے۔ اسی وَكَذَا غَيْرُهُمَا فِي الْأَصَحِّ، اسی طریقے سے کہ عاقدین کے علاوہ جو عادل لوگ، ان لوگوں کو بھی ان صفات کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی عقد سلم میں دو گواہ عادل رکھ دیے جائے تو وہ بھی سیفٹی کے لیے اچھا ہے، تاکہ آگے چل کر کوئی انکار کر سکے تو ایسی صورت میں وہاں انکار کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو اس وجہ سے عقد سلم میں عاقدین کو، مسلم الیہ کو صفات کا معلوم ہونا یہ شرط ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گواہ رکھے جی اصح قول کے مطابق، تاکہ جو ہے نزاع کے وقت میں ان سے کام لیا جا سکے۔ واللہ